اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، دورہ تفسیر القرآن جاری ہے اور ہم تفسیر تبیان القرآن کا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے نزول قرآن پاک کے اسباب پر، اور یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا فرمائے کہ اللہ کا کلام میری زبان سے لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ عزیزان محترم، قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کو اللہ تعالی نے ابتداء نازل کیا اور وہ کسی خاص سبب یا واقعہ کے ساتھ مربوط نہیں تھی، وہ محض مخلوق کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ اس قسم کی آیات بکثرت ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو کسی خاص سبب یا خاص واقعہ کے ساتھ مربوط ہے یا کسی سوال کے جواب میں نازل کی گئی ہے۔ ان اسباب اور واقعات کو مفسرین کی اصطلاح میں سبب نزول یا شان نزول کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک آیت کے متعدد اسباب ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایک سبب کی وجہ سے متعدد آیات نازل ہوتی ہیں۔ ہر چند کے آیت کسی خاص مورد اور واقعہ میں نازل ہو، لیکن جمہور ائمہ اور مفسرین کے نزدیک خصوصیت مورد کی بجائے عمومی الفاظ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اسباب نزول کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 میں ارشاد فرمایا ہے، اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تو جہاں کہیں تم منہ کرو وہیں اللہ تمہاری طرف متوجہ ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لے، اور اس کے لیے سفر اور حضر میں کہیں بھی بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اس آیت کا صحیح مفہوم صرف شان نزول سے معلوم ہو سکتا ہے۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مسافر کی نماز اور سواری پر نفل نماز پڑھنے کے متعلق نازل ہوئی ہے، یعنی سفر میں نمازی کو یہ رخصت دی گئی ہے کہ وہ نفل نماز سواری پر پڑھ سکتا ہے، خواہ سواری کا رخ کسی طرف ہو۔ اسی طرح اگر نماز کے پورے وقت میں ٹرین تیز رفتاری سے دوڑتی رہی اور کہیں نہ رکی تو چلتی ٹرین میں فرض نماز بھی پڑھی جائے گی، خواہ ٹرین کا رخ کسی طرف ہی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ایک قوم کے متعلق نازل ہوئی جس پر ایک غزوہ میں قبلہ مشتبہ ہو گیا اور انہوں نے اندھیرے میں جنوب یا شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور جب صبح ہوئی تو پریشان ہو گئے کہ ان کی نماز ہوئی یا نہیں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، سو جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا تو اس پر صفا اور مروہ کے چکر لگانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کی صحیح مباح ہے، واجب نہیں ہے۔ عروہ بن زبیر کو بھی یہی اشکال لاحق تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ اگر یہ صحیح مباح ہوتی تو یہ آیت اس طرح ہوتی، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اگر وہ ان کی صحیح نہ کرے، یعنی نہ کا لفظ بیچ میں شامل ہوتا، تو کوئی گناہ نہیں۔
پھر حضرت عائشہ نے اس آیت کا شان نزول بتلا کے یہ سمجھایا کہ صحیح واجب ہونے کے باوجود اس طرح کیوں نہیں فرمایا کہ صفا اور مروہ کے چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی تفصیل میں ہم ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ امام بخاری سے روایت ہے کہ عروہ نے اس آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 کو پڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، اس آیت کی روح سے اگر کوئی شخص صفا اور مروہ میں سعی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اے بھتیجے، تم نے درست کہا، اگر اس کا وہی معنی ہوتا جس طرح تم نے تعویل کی ہے، یعنی یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158، تو یقیناً اس پر کوئی گناہ نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا بھتیجے، تم نے درست نہیں سمجھا، جس طرح تم نے تعویل کی ہے تو یہ آیت اس طرح ہوتی لا جناح، یعنی پہلے نفی ہوتی اور پھر اس کے بعد وضاحت ہوتی، جو ان کے درمیان صحیح نہ کرے اسے کوئی گناہ نہیں، یعنی نہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ آیت انصار کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے منات ایک بت کا نام ہے کے لیے احرام باندھتے تھے، جس کی وہ مثل کے پاس عبادت کرتے تھے۔ پھر جو احرام باندھتا وہ صفا اور مروہ کی صحیح میں گناہ سمجھتا۔ پھر جب وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ کی صحیح میں گناہ سمجھتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، سو جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا تو اس پر صفا اور مروہ کے چکر لگانے یعنی صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان صحیح کو واجب قرار دیا ہے، پس کسی شخص کے لیے ان کے درمیان صحیح کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ عروہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر بن عبد الرحمن کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے کہا لا ریب یہی علم ہے، میں نے پہلے یہ نہیں سنا تھا، اور میں نے اہل علم سے یہ سنا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ انصار کے ان لوگوں کے سوا جن کو حضرت عائشہ نے ذکر کیا ہے منات کے لیے احرام باندھتے تھے، یہ سب صفا اور مروہ میں طواف کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کرنے کا حکم دیا اور قرآن میں صفا اور مروہ کا ذکر نہیں کیا تو انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ کا طواف کرتے تھے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کا حکم دیا ہے اور صفا کا ذکر نہیں کیا، تو اگر ہم اب بھی صفا اور مروہ کا طواف کریں تو آیا کوئی گناہ ہے؟ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ اس آگے حدیث یہ طویل ہے، تو اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ آیت کس لیے نازل ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس آیت کے نزول کے دو سبب ہیں، جیسا کہ اوپر جو حدیث میں نے بیان کی ہے آپ کے سامنے، اس حدیث میں تفصیل سے بیان کر دیا گیا، یعنی دو سبب سے مراد یہ ہے کہ ایک تو اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ حدیث اپنے شان نزول سے یعنی سبب سے پہچانی، قرآن کی آیت اپنے شان نزول یعنی سبب سے پہچانی جاتی ہے، اور دوسرا اس حدیث سے یہ وضاحت ہو گئی کہ قرآن کی آیت پر احکام نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اس کے وجوب و فرائض کو لاگو کرتے ہیں۔ آگے ہم بات کرتے ہیں عام سبب اور آیت کے عام الفاظ کی، یعنی سبب بھی عام ہو اور آیت کے الفاظ بھی عام ہو۔ قرآن مجید میں کبھی سبب عام ہوتا ہے اور کبھی آیت کے الفاظ بھی عام ہوتے ہیں، اور کبھی سبب خاص ہوتا ہے اور آیت کے الفاظ بھی خاص ہوتے ہیں، اور کبھی سبب خاص ہوتا ہے اور آیت کے الفاظ عام ہوتے ہیں۔
اسی میں اختلاف ہے۔ جمہور کے نزدیک خصوصیت سبب کا اعتبار نہیں کیا جاتا بلکہ عموم الفاظ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ پہلی صورت میں جب سبب اور الفاظ دونوں عام ہو تو بالاتفاق عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے، اور اس کی سورہ آل عمران میں بکثرت مثالیں ہیں جو غزوہ بدر اور غزوہ احد کے سلسلہ میں نازل ہوئی تھی۔ مثال کے طور پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور سستی نہ کرو اور غمگین نہ ہو، اگر تم کامل مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ یہ آیت بالعموم اہل احد کے متعلق نازل ہوئی، اس کے الفاظ عام ہیں اور اس میں عموم ہی کا اعتبار لیا جائے گا۔ اور آگے ہم بات کرتے ہیں خاص سبب اور آیت کے خاص الفاظ کی۔ دوسری صورت میں جس میں سبب اور لفظ خاص ہو تو خصوص ہی کا اعتبار ہوتا ہے، اور لفظ کا خاص ہونا یا علم کی وجہ سے ہوگا یا لام عہد کی وجہ سے ہوگا۔ علم کی وجہ سے خصوصیت کی مثال سورہ احزاب کی آیت نمبر 38، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب زید نے اس قطع تعلق کی غرض پوری کر لی تو ہم نے عدت کے بعد آپ کا اس سے نکاح کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ اور ان کی زوجہ حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ میں ان بن رہتی تھی، اس وجہ سے وہ ان کو طلاق دینا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے تھے۔ بہرحال جب زید نے طلاق دے دی تو عدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب بن جہش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر دیا۔ اور لام عہد کی وجہ سے خصوصیت کی مثال سورۃ اللیل کی آیات میں ملتی ہے، اور سب سے بڑے متقی کو جہنم سے بہت دور، ترجمہ پیش خدمت کر رہا ہوں، اور سب سے بڑے متقی کو جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا جو حصول پاکیزگی کے لیے اپنا مال راہ الہی میں خرچ کرتا ہے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کا یہ مال خرچ کرنا صرف اپنے رب الاعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہے، اور وہ ضرور ان قریب راضی ہوگا۔ یہ والی جو آیات ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی جب انہوں نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا تھا، جن کو ایمان لانے کے جرم میں سخت عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ کفار کا کہنا یہ تھا کہ ضرور بلال نے کسی وقت حضرت ابو بکر پہ احسان کیا ہوگا، تو جس کا بدلہ اتارنے کے لیے ابو بکر نے ان کو آزاد کیا ہے۔ تو اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ حضرت ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، اسی لیے حضرت ابو بکر کو الاتقاء کی سے تعبیر کیا اور یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اب آگے ہم بات کرتے ہیں خاص سبب اور آیت کے عام الفاظ کی، یعنی سبب خاص ہے لیکن آیت کے الفاظ عام ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آیت کا سبب خاص ہو اور الفاظ عام ہو۔ اس صورت میں جمہور علماء کے نزدیک عموم الفاظ کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور اس کے حوالہ کے لیے سورہ نور کی آیت نمبر 6 اور 7 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس ان کی اپنی جانوں کے سوا اور کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے کسی شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ بے شک وہ ضرور سچا ہے، اور 5ویں گواہی یہ کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔ یہ گواہی کا جو قسم ہے وہ کس طرح کھانی ہے، اس کا مکمل طریقہ کار میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں، تو آگے انشاءاللہ جب قسم کھانے کا عنوان قرآن پاک میں آئے گا تو اس پہ تفصیلی بحث ہوگی اس پہ۔ تو اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ حضرت حلال بن امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں عشاء کے وقت اپنی اہلیہ خولہ بنت عاصم کے پاس گیا تو میں نے ان کے پاس ایک مرد شریک بن سمحہ کو دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا۔
صحابہ کرام کا خیال تھا کہ اب حضرت ہلال پر حد قذف لگ جائے گی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی جو اوپر میں نے بیان کی ہے۔ تو ان آیات میں لعان کا حکم بیان کیا گیا ہے، اور ہر چند کے اس کا سبب نزول حضرت ہلال بن امیہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن اس کے الفاظ عام ہیں۔ بات کو سمجھیں ذرا کہ سبب خاص ہے مگر الفاظ عام ہیں، اور جو شخص بھی اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کے پاس چار گواہ نہ ہوں تو شوہر اور بیوی کے درمیان لعان کیا جائے گا۔ امام بخاری نے بھی اس حدیث کو اختصار کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت عمامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان دونوں کے واقعے ان آیات کا شان نزول ہیں، اور یہ کہ ان آیات کے دو نزول کے سبب ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں، یعنی اپنی بیویوں کو ماں یا بہن یا ایسے محرم رشتے سے خطاب کر بیٹھے، غلطی سے ہو یا جان بوجھ کے ہو یا مذاقن ہو، تو اپنی بیوی سے ایسا کہیں کہ تیری پشت میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یا اس کو ڈائریکٹ ماں کہہ دیں یا ایسا کہیں، تو پھر اسی کام کے لیے لوٹنا چاہیں، یعنی حقوق زوجیت کے لیے، عمل زوجیت کے لیے، جس کے لیے اتنی سخت بات کہہ چکے ہیں، تو ان پر عمل تزویج سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ یہ ہے وہ نصیحت جو تمہیں کی جاتی ہے، اور اللہ تمہیں کاموں سے خوب خبردار ہے، اللہ تمہارے تمام کاموں سے خوب خبردار ہے، اور جس کو غلام نہ مل سکے وہ عمل تزویج سے پہلے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اور پھر جو روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ علامہ سیوطی ان آیات کا شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام ابن ماجہ، امام ابن ابی حاتم، امام حاکم نے تصحیح سند سے، اور امام ابن مردویہ اور امام بہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کی اور کہا کہ میرا شوہر میری جوانی کھا گیا، اور اب میں زیادہ عمر کی ہو گئی اور میرے بچے بھی نہیں رہے، تو اس نے مجھ سے زہار کر لیا۔ وہ مسلسل یہ شکایت کرتی رہی حتیٰ کہ یہ آیت نازل، یہ والی جو میں نے بیان کیا اوپر، وہ آیات نازل ہو گئی۔ تو زہار یعنی وہ ایسے محرم رشتوں سے ان کو خطاب کرتے تھے۔ زہار کی آیات کا سبب خاص ہے، اور خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر کا ان سے زہار کرنا ہے، اور ان کے الفاظ عام ہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے، اور اعتبار اسی عموم کا ہے، یعنی ہر زہار کرنے والے مسلمان کے لیے یہی حکم ہوگا۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم و حکمت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت اور اپنے محبوب کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ تو عزیزان محترم، اس دعا کے ساتھ اپنا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس دورہ تفسیر القرآن کو مکمل کرنے کی توفیق، ہمت اور مہلت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔